السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد، جس طرح مجھ سے قبل آپ کے سامنے یہ افسوسناک خبر رکھی جا چکی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سب اپنی جماعت کے ایک عظیم عالم دین، محقق عالم دین جن کی بہت ہی زیادہ خدمات ہیں، ان کی وفات کی اطلاع سن کر سب غم زدہ ہیں۔ ہم سب لواحقین ہیں، اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ ان تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمارے اس شیخ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی خدمات کو، ان کی اخروی کامیابی کا، آخرت میں نجات کا ایک بہترین ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو بھی اس کائنات میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ یہ فطری چیزیں ہیں، صدمے ہوتے ہیں، افسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر، اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب پر ہم سب کا ایمان ہے۔ جب انبیاء جو اس کائنات میں سب سے اللہ تعالیٰ کے افضل ترین اور مقرب ترین بندے ہوتے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سید الانبیاء اس دنیا فانی میں نہیں رہے، بڑی بڑی ہستیاں اس امت کے ابو بکر نہیں رہے، عمر نہیں رہے، عثمان و علی نہیں رہے، تو یقیناً یہ سلسلہ تا قیامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ موت دے، خواہش یہ ہونی چاہیے، دعا یہ ہونی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے تو ایمان والی موت دے، زندگی دے، توحید پہ زندگی دے، موت آئے ایمان پر، توحید پر، کلمہ شہادت پر موت آئے تو پھر کوئی غم نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر انسان کامیاب ہو گیا، زندگی کے اس مقصد کو پا لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کی
رضا اور خوشنودی اس کا مقدر بن گئی۔ بہت ہی عمدہ اور قیمتی مختصر اور مدلل دروس ہم سب کے سامنے دیے جا چکے ہیں اہل علم کی طرف سے۔ یہ یہاں سے بھی ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ علماء کی یہ ایک عاجزی ہے کہ ہر عالم یہ اپنی چاہت ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں کچھ اور سیکھوں، اور اس علم کی فضیلت ہے کہ سینے منور ہیں اس علم سے الحمدللہ۔ پھر بھی ان سارے علماء کی زبان سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ ہماری چاہت ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور سیکھیں۔ تو یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، کہ جو اس علم کو جانتے ہیں ان میں سیکھنے کا جذبہ کس طرح ہے کہ اور آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے مقام اور اس کی قدر سے واقف ہے۔ سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں سیکھتا ہے بندہ؟ تاکہ میں اس علم کی روشنی میں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کروں، اپنے عمل کی بھی اصلاح کروں۔ جب اس نیت سے بندہ بیٹھتا ہے اور سیکھتا ہے تو اس کا وقت نکالنا، بیٹھنا، وقت لگانا، سیکھنا، سننا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا، خوشنودی کا سبب بن جاتی، عبادت میں تو شمار ہونے والی چیزیں بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آج اپنے گھر میں اس وقت اسی مقصد کے لیے جمع کیا ہوا ہے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور غرض نہیں، یہی سیکھنا سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے، اور جو کچھ سیکھتے اور سکھاتے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھ سے پہلے والے درس میں علماء کے قیمتی دروس جو ہے نا، بعد والے آنے والوں کو ایک مضمون بھی دے دیتے ہیں، انتہائی مدلل طریقے سے ہمارے شیخ عبداللہ ناصر مدنی حفظہ اللہ نصیحت فرما رہے تھے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ایک باب کا عنوان رکھا ہے، باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، کہ ایمان والے کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ یہ خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے ایک انتہائی دقیق اور علمی مسئلہ بھی سمجھا رہے ہیں، ایک باطل فرقے کا رد بھی کر رہے ہیں جن کی سوچ یہ تھی کہ جس طرح ایک کافر نیکیاں کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، کوئی ثواب نہیں ملتا، ان کا خیال یہ تھا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر جتنے بھی گناہ کرے، چوریاں کرے، بدکاریاں کرے، کچھ بھی کرے، اس کو بھی گناہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ان کا رد بھی مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جامع نصیحتیں ہیں اس باب کے دائرے میں کہ نہیں، گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے، غلطی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی، اتنا بڑا نقصان
کہ نمازیں ضائع ہو جائیں، حج ضائع ہو جائے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، روزے ضائع ہو جائیں، کسی غلطی کی وجہ سے، تو گناہوں کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ لہذا یہ خوف ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ عنوان قائم کر کے آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث بیان کرنے سے پہلے 3 محدثین اور تابعین کے اقوال ذکر کیے۔ پہلا قول ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کا، جو وقت کے بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، ان کا فرمان نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں اپنے اقوال اور اپنے اعمال کا موازنہ کرتا رہتا ہوں۔ میں تنہائیوں میں چیک کرتا ہوں کہ میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں، قول و فعل کو چیک کرتا ہوں کہ تضاد تو نہیں ہے، اور یہی تضاد ہی ہم سب کو لے ڈوبا ہے کہ ہم کہتے کیا ہیں اور کرتے کچھ اور ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تنہائیوں میں اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں، کہیں میرے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ اور تقوی، کامیابی تو اس کا مقدر بن گئی جو اپنا محاسبہ کرنے لگ جائے، لیکن ان لوگوں کے تقوی اور ورع کا کیا کہنا، کہتے ہیں کہ جب تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں کہ ابراہیم تو کہتا کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تو خشیت ان اکون مکذبا، میں کانپ جاتا ہوں کہ کہیں میں اللہ کا نافرمان بندہ تو نہیں بن چکا۔ میں نے یہ بات کہی تھی لیکن اس پہ عمل کتنا کیا ہے میں اپنا محاسبہ کر کے ڈر جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں کہ میرے عمل میں وہ ساری چیزیں ہیں جو میں کہتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے، مجالس میں، جو باتیں میری زبان پر ہوتی ہیں عمل ہے یا نہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر رونے والے، ڈر جانے والے، کانپنے والے، یہ کس قدر متقی اور پرہیزگار اور کامیاب لوگ ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کا قول ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، اپنے آپ کو چیک کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، قول و فعل کے تضاد تو نہیں ہے۔ دوسرا قول ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا امام بخاری نے نقل کیا ہے، یہ بھی تابعی ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ نفاق کی بات ہو رہی تھی، منافقت کی بات ہو رہی تھی کہ صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، کیونکہ نفاق آنے سے انسان کی نیکیاں گئی۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے۔ صحابہ کون ہیں؟ مغفور ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، جن سے رب راضی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دل میں کتنا ہے۔
فرمایا کہ ان 30 کے 30 کو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا تھا کہ ہمارے اندر کوئی نفاق اور منافقت والی بات نہ آ جائے، کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں، نفاق سے ڈرتے تھے۔ نفاق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم بھی اپنا محاسبہ تھوڑی دیر کے لیے کر لیں، یہ دعوت و تبلیغ کی ہماری مجلس ہے۔ منافق کی نشانی ایک کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ منافق کی ایک نشانی وعدہ خلافی کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں۔ منافق کی ایک نشانی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ منافق کی ایک نشانی اذا خاصم فجر، کسی سے اختلاف ہو گیا گالی گلوچ، فحش گالیاں بکنا۔ گالیاں بکنا یہ بھی نفاق یعنی منافقت کی نشانی ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ منافقین کے یہ نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ نماز عشاء اور صبح کی نماز اس کو بڑی بھاری لگتی ہے۔ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جو ہے اس پر بڑی بھاری گزرتی ہے، بڑی گرا گزرتی ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ نمازوں کو پڑھے لیکن پڑھے گا بڑی غفلت کے ساتھ، دعائیں یاد نہیں ہیں، لا یذکر اللہ الا قلیلا، بس چند کلمات کہے اور گیا، وقت کو ضائع کر کے پڑھے گا، خام خواہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہے وقت ہے۔ جب دیکھا کہ وقت جانے والا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، یہ اٹھے گا، یہ زمین پہ 4 ٹھونگے مارے گا، وَلَا يَذْكُرُ إِلَّا قَلِيلًا، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ منافق کی نماز ہے کہ وقت جانے لگا ہے، اٹھا 4 ٹھونگے زمین پہ مارے اور بس فارغ ہو کر فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ یہ نفاق کی نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہے۔ منافق کا کام ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا۔ منافق اہل ایمان پر، اہل توحید پر فتوے لگاتے ہیں۔ منافقین نے صحابہ کو معاف نہیں کیا، صحابہ پر فتوے لگائے، ان کے ایمان پر انہوں نے کلام کیا۔ جب کہا گیا آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے ابو بکر عمر و عثمان و علی کو بے وقوف کا بعد، ان کے ایمان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ صحابہ پہ تبرہ کرنا، صحابہ کو معاذ اللہ منافق کہنا، صحابہ کو گالیاں دینا، یہ منافقین کی نشانی ہے جو دین اسلام نے، قرآن نے بیان کی کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مفسدون فی الارض ہوتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی تھی کہ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، صحابہ ڈرتے تھے۔ عمر جیسی شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حذیفہ کے پاس بیٹھتے۔ حذیفہ کون ہے؟
جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے. یہ نبی کے رازدان تھے، ہر ایک کو نہیں بتائے گئے تھے، ان کو بتا دیے گئے. حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو اللہ کے نبی کا راز فاش کر مجھے بتا دے کہ منافق کون کون ہے. حذیفہ اتنا تو بتا دے کہ اس فہرست میں کوئی نام عمر بن خطاب تو نہیں ہے. وہ لسٹ جو تیرے پاس ہے، جو نام اللہ کے نبی نے تجھے بتائے ہیں، ان ناموں میں کوئی نام عمر تو نہیں ہے. مجھے یہ بتا دے اللہ کے واسطے. یہ عمر ہے جو راہ چلتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. خوف اس قدر ہے کہ کوئی نہ جانے میں ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہمارا شمار منافقین کی فہرست میں آ جائے اور ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد نہ ہو جائے. تیسرا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے وہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق. ان کا قول بھی ہے، ان کا فتویٰ بھی ہے یہ کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور جس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں منافق نہ ہو جاؤں، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جو اس بات سے ڈرتا ہی نہیں ہے، جس کے دل میں یہ خوف ہے ہی نہیں، جس نے اپنا محاسبہ کیا ہی نہیں ہے، یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی. تو بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، بیٹیوں، بہنوں، ہم میں سے ہر شخص نے آج اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا یہی کام جو آج ہم کر رہے ہیں، روزمرہ کے معمولات ہیں ہمارے، ہمیں اللہ انہی کاموں کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. یہ زندگی اللہ رب العالمین کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اس پوری زندگی کے بارے میں. زندگی کا ایک موڑ خاص طور پر جو جوانی کا ہے، اس کے بارے میں علیحدہ سوال ہے. ایک عمومی زندگی کے بارے میں بتاؤ، زندگی میں کس دور میں لگے رہے. دوسروں کو نیچا دکھانے کے چکر میں تھے، کس دور میں تھے، راتیں کہاں گزرتی تھیں، دن کس طرح بسر کیے. جوانی، جولانی، طاقت، خون کی گردش تھی تو کیا کمزوروں کو دبانے میں، کمزوروں پہ ظلم ڈھانے میں تم نے اپنے دن گزارے تھے. راتیں تم نے کس طرح بسر کی، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے میں، لوگوں کے حقوق تلف کرنے میں، عزتوں کو پامال کرنے کے لیے. یہ محاسبہ ہمیں اپنا کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم میں سے ہر شخص نے کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے اللہ کے سامنے. لیکن ہم تیاری کر کے جائیں. اگر ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا ہو گئی، یہ سوچ پیدا ہو گئی، تو ان پروگراموں کا مقصد بھی پورا ہو گیا، حل ہو گیا، کامیاب ہو گیا. ان مجالس کے انعقاد کا مقصد یہی تو ہے کہ ہمارے دل موم ہوں، قرآن و سنت ہمارے دلوں پہ اثر کرے، وعیدیں سنیں، اللہ کا خوف سینے میں آئے، وعدے سن کر ہمارے دلوں میں طلب اٹھے اللہ سے انعامات و اکرامات لینے کی، اللہ سے انعامات و اکرامات لینے کی. وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ بھی تو بشر ہی تھے. آج جو ہمارے پاس سہولیات ہیں
ان کے پاس یہ ساری سہولیات نہ تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ چلتے زمین پہ جنت کی بشارتیں فرشتے لے کے آتے. ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ بھی تو انسان ہیں. ان کے سینوں میں بھی دل تھا جس طرح ہمارے سینوں میں دل ہے. وہ بھی خواہشات رکھتے تھے، وہ بھی جذبات رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جنت کی سیر کر رہے ہیں، محلات ان کے پہلے سے تیار کردہ انہیں دکھائے جا رہے ہیں. اللہ انہیں اپنی جماعت کا لقب دے رہا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ تو میری جماعت ہے. کون ہے؟ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں. حالات کیا تھے؟ کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی بھوکے رہ کر صبر کر کے اللہ سے اجر مانگ رہے ہیں. تن پہ لباس کی کیفیت یہ تھی. احادیث اٹھا کے دیکھیں، بعض صحابہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ نماز میں حالت قیام ہے، قیام کی حالت میں یہ جھکے ہوئے کھڑے ہیں. کیوں؟ سیدھا قیام کیوں نہیں؟ اللہ کے پیغمبر ایک ہی کپڑا ہے پہننے کے لیے، اور وہ بھی چھوٹا ہے. نماز میں کندھے بھی ڈھانکنے ہیں، ناف سے لے کر رانوں گھٹنوں تک کا حصہ یہ بھی سطر ہے، یہ بھی ڈھانکنا ہے. اگر یہ کپڑا کندھے میں ڈال کے سیدھے ہوتے ہیں تو برہنگی ظاہر ہوتی ہے، اگر نیچے باندھتے ہیں تو کندھے ننگے ہوتے ہیں. اس طرح اس ایک کپڑے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا اگر ایک کپڑا ہے تنگ ہے تو اسے ازار ہی بنا لے، اللہ تیری نماز کو قبول کر لے گا. اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، اس حالت میں بھی جہاد نہیں چھوڑ رہے، اس حالت میں بھی روزے نہیں ترک کر رہے، اس حالت میں بھی قدم آگے ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، قدم آگے ہے محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کی طرف. وہ اسفار صحابہ کرام ہی کے تو ہے کہ سفر میں چلتے چلتے زاد راہ ختم ہو گیا. قافلے کے سردار ابو عبیدہ نے کہا جن کے پاس تھوڑا بہت بچا ہوا ہے جمع کر لو، اب ہم برابری کی بنیاد پر سب کو تھوڑا تھوڑا دیں گے. بتاتے ہوئے صحابی رسول شاگرد کو بتا رہے ہیں، بیٹے وہ وقت بھی آیا کہ ہمیں ایک وقت صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی، ایک وقت ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی. شاگرد نے چونک گئے، ایک کھجور سے کیا بنتا ہے؟ کہا رکو اگلی بات سنو. پھر آگے چلے تو کھجوریں بھی ختم ہو گئی. حکم ہوتا تھا گٹلیاں چوس کر پانی پی لو اور آگے چلو. قدم پیچھے نہیں تھے، قدم پیچھے نہیں ہٹے کہ اللہ تیرے دین کے سپاہی، تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم نکلے اور تو ہمیں کھانے کو نہیں دیتا، تو نے پینے کو نہیں دیا. حضرات صحابہ پر وہ دن بھی آئے سفر میں کہ اونٹوں کو نہر کر کے اوجڑی میں بدبودار پانی نچوڑ کر ان کے منہ میں ڈالا گیا. پینے کو پانی نہیں، قدم آگے ہے، قدم آگے ہے. اوجڑی والا پانی نچوڑ نچوڑ کے پیا جا رہا ہے. جو جانور کے اوج میں پانی ہے اس کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ یہ حالت بھی ہے لیکن سفر آگے ہے، سفر پیچھے نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آگے جانے کو ہے، پیچھے جانے کو نہیں ہے. یہ وجہ تھی کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے مغفرتیں، اللہ کی رضوان کی بشارتیں پائیں، جنت کے تمغے نام لے لے کر بتائے گئے، اعلان کیے گئے
کہ انہوں نے زندگی جب کلمے کو پڑھا، اسلام کو قبول کیا، تو اسلام کا مقصد سمجھ گئے کہ اسلام کا معنی ہے گردن جھکا لینا، فرما بردار ہو جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جانا، یہ ہے اسلام کا مقصد۔ انہوں نے اسلام کا مقصد سمجھا تھا، ہم نے اسلام کا مقصد نہیں سمجھا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ بے راہ روی نہیں، اپنی مرضیاں نہیں، اپنی شہوات و خواہشات کے پیچھے دوڑنا نہیں، اس طرح زندگی بسر کرنا نہیں، بلکہ اپنی مرضیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا نام اسلام ہے۔ گئی وہ زندگیاں، وہ گئے انداز۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک وقت ہے کہ ایک جوڑا جو پہن کر نکلتے تھے، دوبارہ گھر سے وہ جوڑا نہیں پہنتے تھے کہ اس جوڑے کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے، دوبارہ یہ نہیں پہنوں گا۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی تو آیا نا، پھر وہ وقت بھی تو آیا کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے عمل کی، تقوی کی، خشیت الہی کی، کہ وہ خلافت کی چند سالہ زندگی، تھوڑی سی عرصے کی زندگی، ایک ایسے انقلابی شخص بن گئے کہ اللہ کی ایسی مدد، ایسی نصرت کہ ان کے دور میں جنگلوں میں جا کر جانوروں کے چرواہے بھی جانوروں کو چھوڑ کر سو جاتے تھے، بے خوف تھے کہ جنگل کے درندوں کو جرت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کے جانور کو کھا سکے، کیونکہ خلافت عمر بن عبدالعزیز کی یہ روب، یہ خوف، یہ تقوی، یہ عزت، یہ مقام، یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے جب بندہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے۔ یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھی ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مکہ سے آئی ہے، مکہ سے مدینہ ماں بیٹی کو ملنے آئی ہے۔ تیز رفتار سواریاں نہ تھیں، عمدہ قسم کی شاہراہیں نہ تھیں، پہاڑی علاقے، پہاڑوں کی یہ سرزمین، یہ سفر کر کے پہاڑوں سے گزرتے گزرتے ماں بوڑھی بیٹی کے دروازے پہ آئی ہے، دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں امی رک جا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اللہ کے نبی سے پوچھ کے آؤں کہ تجھ سے ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ اسلام کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، ماں آئی ہے، مکہ سے ماں آئی ہے، وہی کافرۃ راغمۃ، ہے کافرہ، ہے کفر و شرک میں اپنی ناک کو آلودہ کرنے والی، افا اصل بہا، کیا ہے اس سے ملاقات کی اجازت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماء سلی امک، ہاں ہمارا دین صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، قطع رحمی کا حکم نہیں دیتا۔ جا، جب نبی نے فرمایا جا سلی امک، جا کے ماں سے ملتی بھی ہے، ماں کو بیٹھنے کی جگہ بھی دیتی۔ اسلام کا مقصد ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو بھائیوں، بچوں، نوجوانوں کی ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، خاصی یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ ذوق ہے، یہ رغبت ہے۔ اللہ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دین حنیف کو اپنانے والا بنائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ تا حیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، کب تک؟
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو فرما بردار بندے بن کر بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ ساری کاوشیں کوششیں جو احباب کر رہے ہیں